الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الکوثر کے متعلق بعض گزارشات آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں، جس میں ایک مسئلہ شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا مسئلہ پیغام اور پروگرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کیا جا چکا ہے. اب سورۃ الکوثر کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے انجام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور فرمایا، میرے پیغمبر آپ اپنا مشن بیان کرتے رہیں، اپنے مسئلہ پر مضبوط رہیں. انجام اور آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہوگا. ان شانئک، عربی میں شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. شنعان سے شانی ہے اور شنعان بغض اور عداوت اور دشمنی. تو شانی سے مراد پیغمبر کا دشمن، شانئک آپ کا دشمن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن دو قسم پر ہیں. ایک ظاہری دشمن پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اور دوسرے باطنی دشمن، وہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. ظاہری دشمن کا مطلب کہ جو ظاہر باہر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اور کلمہ بھی نہیں پڑھتا. جیسے آج یا اس وقت یہود، نصارہ، آج ہندو، سکھ، مجوسی اور اسی طرح عیسائی. آواز سیٹ کر، کم کر آواز.
اور ظاہر باہر کھلے کافر، اور دوسرا شانی وہ دشمن جو کلمہ پڑھ کے دشمنی کرتا ہے، اپنے آپ کو امتی کہلوا کے دشمنی کرتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ کے شانی رسول اور پیغمبر کا دشمن ہے، اس کو کہتے ہیں باطنی عداوت اور باطنی دشمنی۔ یہ بھی پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے افراد موجود تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے اور صدقے یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے اور نشہد انک رسولہ کے نعرے بھی لگاتے اور کہتے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم پکے مومن ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا انہم کفروا باللہ و رسولہ، یہ پکے کافر ہیں۔ اس کو سیٹ کرو، کیا ہے اس کا؟ یہ ڈبے بند کر دے گا۔ انہم کفروا باللہ و رسولہ، تو وہ باطنی دشمن تھے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، لیکن پھر بھی وہ شانی اور دشمن رسول ہیں۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ بہت سارے فرقے باوجود کلمہ گو ہونے کے، ایک مسئلہ تو لوگوں نے یاد کیا ہے کہ کلمہ گو کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ہے گو۔ اللہ جانے یہ گو کیا ہے۔ ایک تو گو فلانا گو، یہ اسلام سے گو۔ یہ گو کون سا گو ہے؟ کہتے ہیں کلمہ گو کو کافر نہ کہو، یہ ایک مستقل محنت ہے۔ اس کو سیٹ کرو۔ کلمہ گو کو کچھ نہ کہو، وہاں وہ کلمہ گو تھے اور اللہ نے فتویٰ لگایا انہم کفروا باللہ و رسولہ، کہ یہ پکے کافر ہیں۔ اور کس کو کہا؟ آمنا باللہ کے دعوے داروں کو، جو کہہ رہے تھے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ شہادت بھی، نمازیں بھی، روزے بھی، نعرے بھی، اس کے باوجود انہم کفروا باللہ و رسولہ، اور فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ میرے پیغمبر ان میں سے جو مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا۔ تم بھی خیال کر لو سیاسی جنازوں کا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر دعا کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا۔ کلمہ پڑھنے والے، آج اگر یہ صوفی ہوتا تو کہتا تشدد ہو گیا ہے، بڑی سختی ہو گئی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی یہ تو قرآن ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کا دشمن دو طرح کا ہے، ایک ظاہری دشمن، ہندو ظاہری دشمن ہے، سکھ ظاہری دشمن ہے، یہودی اسرائیلی امریکی ظاہری دشمن ہے،
اور اسی طرح برطانیہ، چائنا، بدھ مذہب، یہ ظاہری دشمن ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، اور ایک باطنی دشمن ہے۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، اِنَّا شَانِئَکَ، کہ میرا پیغمبر چاہے تیرا دشمن ہو ظاہری، چاہے تیرا دشمن ہو باطنی، دونوں طرح کے دشمنوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اب تر ان کی جڑ کٹ جائے گی، دونوں قسم کے دشمن ناکام ہوں گے۔ لیکن اب سمجھنا یہ ہے کہ ظاہری دشمن سے دھوکہ نہیں لگتا۔ ہندو، سکھ، مجوسی، بدھ مذہب، عیسائی، یہودی، اس سے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا جو اشتباہ اور دھوکہ ہے اور امت کو نقصان پہنچتا ہے وہ باطنی دشمن سے، جو اوپر لبادہ اسلام کا اوڑھ کے آئے، عادات و اطوار اسلام کی اپنا کے آئے، کلمہ گو بن کے آئے، لیکن کرے کفر، کرے شرک، تو اس کو شریعت کہتی ہے یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے۔ عام کافر کے لیے تو کچھ نہ کچھ رعایت شریعت نے رکھی، لیکن مرتد اور زندیق کا ایک ہی علاج رکھا کہ یہ واجب القتل ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اسی لیے فرمایا یہ جو باطنی دشمن ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سارے ظاہری دشمن اوپر آگ کے طبقوں میں ہوں گے اور باطنی دشمن آگ میں نچلے طبقے میں ہوگا۔ سزا بھی سخت ہے، تو یاد رکھو وہ باطنی دشمن ہے کیا؟ باطنی دشمن اس کی چند قسمیں ہیں۔ پہلا قسم اس دشمن کا اور پیغمبر کا شانی، جس کو فرمایا اب تر اس کا مشن ناکام ہوگا، برباد ہوگا، وہ آدمی ہے جو کلمہ پڑھ کے شرک کرتا ہے۔ کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا باطنی دشمنوں سے بدترین دشمن، کہ پڑھے کلمہ، عشق رسول کے دعوے، عشق رسول کے نعرے، اوپر پروگرام کچھ اور اس کے دل اور دماغ میں بوئی شرک اور وہی کفر موجود ہے، تو یہ سب سے بڑا بدبخت دشمن رسول اور اللہ کے محبوب کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، جس نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہے لیکن اس کے دل میں شرک کا گند ہے، دماغ میں شرک کا گند اور پلیتی موجود ہے۔ یہ پہلے نمبر کا باطنی دشمن ہے، اور یہ بھی یہی شانی ہے، ان شان آقا هو الابتر، یہی شانی ہے۔ آج تو لوگ نہیں کر رہے ہیں نا، کلمہ پڑھنے والا تو شرک کوئی نہیں کر رہا، اب تو شیخ الحدیث سند دیتا ہے، کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے ما اخاف ان تشرکوا بعدی، یہ بڑے بڑے للڑ شیخ الحدیث وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری میں کہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات پہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ولیکن تنافسوا فی الدنیا، لیکن دنیا میں پھنس جاؤ گے۔ اس حدیث کو پڑھ کر وہ لم یبج شیخ الحدیث وہ یہ کہتا ہے کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں، کلمہ پڑھنے والا شرک کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ قبر پوجے، تازیہ، تبوت، تھلا، جو مرضی پوجتا رہے، یہ کہتا ہے یہ امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تم پر شرک کا خوف نہیں کرتا۔ لیکن حدیث سمجھے تو پتہ لگے، اندر بدعت ہو تو حدیث کیسے سمجھ آئے؟
اب دوسری حدیث آئی، آپ نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، ایک دو فرد کی بات نہیں، جب تک میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرک نہ بن جائیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور 18 حدیثوں کا مضمون فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان، حدیث کی ہر کتاب میں موجود۔ فرمایا تم پہلوں کے پیروی کرو گے، شبرم بشبرن، ذراعم بذراعن، کامل پیروی ہوگی، حتی لو دخل احدہم، اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا، لدخلتموہا، تم بھی اس میں داخل ہوگے، اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے زنا بأمہ، اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی، فرمایا تمہارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا ہے من ہم ایل جہود والنصارى، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا من ہم، اور کون ہے؟ تو یہود اور نصارہ میں شرک تھا یا نہیں؟ پاک صاف لوگ تھے۔ قالت الجہود عزیر ابن اللہ، قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ سب قبروں کے پجاری تھے، شرک کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میری امت بھی ان کے نقش قدم پہ جائے گی، ان کے پیچھے جائے گی۔ مولوی کہتے ہیں شرک کا خوف ہی کوئی نہیں ہے، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارا سوال ہے شیخ الحدیث سے، سوشل میڈیا پہ اپنے بیان ڈاؤن لوڈ کر کے امت کو گمراہ کرنے والے بوڑھے گدھے، سنو، اگر آپ کو شرک کا خوف نہیں تھا تو آپ نے یہ دعا کیوں پڑھی؟ اللہم لا تجعل قبری باسانا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ معلوم ہوتا ہے قبر بھی بت کے حکم میں بن جاتی ہے، کہتے بتوں والی ایتیں پڑھتی ہیں، یہ موتا مالک پڑھ رہا ہوں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کریم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں، کیا ہندوستان کے ہندو نے پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرنا تھا، یا سکھ مجوسی نے جا کے سجدہ کرنا تھا، یا امریکہ برطانیہ کے یہود و نصارہ، اسرائیل کے یہودیوں نے پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرنا تھا؟ آپ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ سے بچانا؟ یہ خطرہ آپ کو کس سے ہے؟ کلمہ گو لوگوں سے یا یہود و نصارہ سے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ ہندو، سکھ، مجوسی جب وہ نبوت نہیں مانتے قبر کیسے پوجیں گے؟ تو آپ کی یہ دعا یہ ان لوگوں سے خطرہ تھا جو آج علی حجویری کی قبر کو پوج رہے ہیں، تازیہ تبوت کو پوج رہے ہیں۔ تازیہ 11 مہینے 20 دن گھوڑا ریڑے پہ، ٹانگے پہ، اور 10 دن وہ گھوڑا مشکل کشا۔ واہ، گھوڑے کے نیچے گزرو بیٹا ہوگا، آگے سے، اور 10 دن وہ بن گیا کربلائی مولا، مولا میری تیرے آگے ہے۔ بے ایمانہ، تو سامری کے بچڑے سے بھی آگے ہو گیا۔ اور سامری قوم نے بچڑا پوجا تھا، وہ حلال تو تھا نا،
خالص. اور یہ گھوڑا یہ تو مختلف ہی ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں. اس نے گھوڑے کو پوجا شروع کر دی. خیر یہ اس کو مشکل کشا مانتا ہے. انہی سے خطرہ تھا. فرضی مزار بنانے والے، فرضی کربلا بنانے والے، نقلی روزے بنانے والے، نقلی قبریں بنانے والے، باؤ سلطان کی قبر کو پوجنے والے، بری امام کی قبر کو پوجنے والے، گولڑے والے شیطان کی قبر کو پوجنے والے، سیال کی قبروں کے پجاری، ان شیاطین سے خطرہ تھا. اور آپ نے دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، جس پہ لوگ آ کے مجھے پکاریں، میرے نام کی منتیں دیں، میرے نام کی نظریں مانیں. فرمایا میری قبر کو بچانا. اللہ نے کیسے دعا قبول کی؟ آپ کی قبر کو یوں محفوظ کیا کہ وہاں پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. قبر تک پہنچ نہیں سکتا کوئی دروازہ بھی نہیں، باری بھی نہیں، اردا گرد حفاظتی دیواریں. یہ جو حج تربیت والے مفتیان بکواس بک بک کرتی ہیں کہ آپ کی قبر کے اوپر جائیں تو آپ درود سنتے ہیں، میں کہتا ہوں ان مفتیان سے پوچھو آپ کی قبر تک جا کون سکتا ہے؟ خامخواہ امت کے سامنے ڈرامہ کرتے ہو. لا یمکن الوصول الی قبرہ. سب علماء نے لکھا کہ آپ کی قبر کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ وہاں پہنچنا ممکن ہی نہیں. بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یہ جو پنڈی اسلام آباد میں مولوی لڑ رہی ہے قبر پہ سنتے ہیں یا نہیں، میں کہتا ہوں تمہارا دماغی توازن ٹھیک نہیں. بات یہ ہونی چاہیے قبر تک کوئی پہنچتا ہے یا نہیں. سننے سنانے کی بات تو بعد میں ہو کہ آپ کی قبر تک کوئی پہنچ سکتا ہے یا نہیں. ان سے پوچھو آپ کی قبر تک پہنچ سکتا ہی کوئی نہیں. ہم نے خود وہ جو روضہ اقدس کی صفائی کرتا ہے اس سے خود پوچھا کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں؟ کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کی دیوار تک. اور عمر بن عبدالعزیز کی دیوار کو کوئی دروازہ نہیں، اور آپ کی قبر آگے ام المومنین کے حجرہ میں ہے، وہاں تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا، دروازے ہی کوئی نہیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ نے آپ کی قبر ہی کو محفوظ کر دیا، وہاں تک کوئی ممکن ہی نہیں. اور باہر کوئی لدھا ملا. اس دفعہ الیاس قادری حج پہ گیا ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے سبز پگڑی نہیں سفید باندھ کے گیا ہے، سفید پگڑی. اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ پکا وہابی ہے. مزاروں سے گزرا بڑا صحیح ٹیٹ ہو کے گزرا. پتا تھا ڈنڈا بڑی سی چیز ہے، ڈنڈا بڑی چیز ہے. اب سبز پگڑی کہاں گئی تمہارا شعار؟ وہاں پر سفید پگڑی، سفید لباس، لال داڑھی، ماشاءاللہ، اور چل رہا ہے. تو اللہ کرے ان موحدین کی حکومت ہمیشہ رہے. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. قبر محفوظ ہو گئی. نہ وہاں للڑ پہنچے، نہ بریلور پہنچے، نہ شیعہ پہنچے. اور پھر انتظام کیا، اوپر ڈنڈے والے کھڑے کر دیے. جالی تک بھی کوئی آگے پہنچے تو پورا اس کا مزہ آ جاتا ہے، لیکن یہ عاشق بیچارے ڈنڈے کے ڈر سے آگے جاتے نہیں. اور وہاں جو کھڑے ہیں ڈنڈے والے، وہ اللہ سے آپ کی قبر کی طرح منہ کر کے اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے.
آپ نہیں سمجھے. اللہ سے کوئی دعا مانگنے لگے نا، وہ کہتے ہیں ادھر نہیں، ادھر منہ کر، ادھر پیٹھ منہ ادھر، کیونکہ وہ بھی سمجھدار ہے کہ یہ مشرک ہے اور اس نے لازمی کوئی نہ کوئی لاک مارنی ہے، ادھر ادھر کوئی نہ کوئی ٹوٹکا لگائے گا. تو مشرق کی طرف منہ کر، قبر کی طرف پیٹھ، کعبہ کی طرف منہ، وہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے. ان کو اللہ سے مانگنے، وہ کہتے ہیں ہمیں تم پر یقین نہیں ہے، تم اللہ سے مانگنے والی قوم ہی نہیں، در در کے پجاری ہو. یہ ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. میں سوال یہ کر رہا تھا، اگر شرک کا خطرہ نہیں تھا تو آپ نے یہ دعا کیوں مانگی؟ مولوی کہتے ہیں شرک کا خطرہ ہی نہیں، یہ کلمہ گو کے شرک کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے یہ دعا مانگی. اگر شرک کا خطرہ نہیں تھا تو حضرت فاروق اعظم نے حجر اسود پہ ڈنڈا کیوں رکھا تھا؟ اور ام المومنین فرماتی ہیں، بخاری شریف فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی قبر مبارک حجرہ میں بنائی اس لیے گئی کہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا نہ شروع کر دیں. اگر یہ خطرہ نہ ہوتا لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ، آپ کی قبر مبارک بھی قبرستان میں بنائی جاتی. لیکن اس حفاظت کے پیش نظر، یہ بھی بخاری بھی ہے، تو اس لیے یاد رکھ لا اخاف ان تشرکوا بعدی. اس لیے میں نے بات کی، میں نے سنا ایک بڑا شیخ الحدیث وہ اس پہ آدھا گھنٹہ لیکچر دے رہا ہے کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی. اور بڑے بڑے مفتی علامی، تو اس لیے اس شیخ الحدیث کو بھی کہتا ہوں سن حدیث کا معنی. ما اخافو کا خطاب عام نہیں، ان تشرکو کا معنی اللہ کے محبوب نے دوسری حدیث میں وضاحت کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، جن کو فرمایا شرک کا خوف نہیں، انہی کے متعلق فرمایا وہ امت کی ایک جماعت ہوگی جو قائم رہے گی حق پر، حتیٰ یاتی امر اللہ، حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے گا، وہ اس توحید پر قائم رہنے والی جماعت ہوگی. ان پر شرک کا خطرہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے اس پر شرک کا خطرہ نہیں، ورنہ تجھے 18 اور 3 20 احادیث، ان کا انکار 21 احادیث، ان کا انکار لازم آئے گا، اور خود قرآن مقدس کے مضمون اس کا بھی انکار ہوگا اور مشاہدے کا بھی انکار ہوگا. اِنَّ شَانِئَكَ، دشمن ہے کون؟ سب سے بڑا دشمن رسول جو کلمہ پڑھ کے کرے شرک، کلمہ گو مشرک، کلمہ بھی پڑھے اور غیر اللہ کو حاجتوں میں بھی پکارے، کلمہ بھی پڑھے کہ تعزیہ تبوت سے بھی مانگے، کلمہ بھی پڑھے قبروں کو بھی پوجے، کلمہ بھی پڑھے المدد یا علی کے نعرے بھی لگائے، کلمہ بھی پڑھے یا غازی عباس کے نعرے بھی لگائے، کلمہ بھی پڑھے کہ مردوں کے عادتاً سننے کا قائل بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے اور قبروں والوں کو سننے جاننے سمیع بصیر بھی مانتا ہو. یہ سب سے پہلا مشرک کلمہ گو مشرک ہے جو اِنَّ شَانِئَكَ پہلا مصداق ہے باطنی دشمنوں میں. دوسرا بدعتی ہے، بدعت کرنے والا. یہ اِنَّ شَانِئَكَ دوسرا باطنی دشمن. ہر بدعتی وہ پیغمبر کا دشمن ہے، بظاہر جو لیبل لگا لے، چاہے موسموں کی بدعتیں کرے، عبادات کے ساتھ ٹکڑے لگائے، اور عاد و اوضاف وظائف میں ٹکڑے لگائے، پیری مریدی کے نام پہ دکانیں چمکائے، تصوف کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرے. ہر بدعتی
یہ پیغمبر کا شانی اور پیغمبر کا دشمن ہے، کیونکہ بدعتی وہ پیغمبر کی شریعت کے مقابل ایک نیا نظام لانا چاہتا ہے، نئی شریعت لانا چاہتا ہے، حالانکہ پیغمبر کریم پر ایمان کا معنی یہ ہے ہر نظام سے برات کا اعلان کر اور محمد مصطفیٰ کے نظام کو قبول کر۔ اگر محمد مصطفیٰ کا نظام قبول نہیں، چاہے وہ نظام سیاست ہو، چاہے وہ نظام معیشت ہو، چاہے وہ نظام عبادت ہو، کوئی نظام محمدی اس کے مد مقابل نیا نظام سیاست لانے والا، نیا نظام عبادت لانے والا، نیا نظام معیشت لانے والا، نیا نظام تہذیب اور تمدن لانے والا یہ پیغمبر کا دشمن ہے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ کا مصداق اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جو تیرا دشمن ہوگا، چاہے ظاہری دشمن ہو چاہے باطنی دشمن ہو، اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، یا جلدی یا دیر سے بچ نہیں سکتا۔ بات مشکل تو نہیں بن رہی؟ محرم شروع ہو گئی ہے، کربلا تو انشاءاللہ جائیں گے، آئندہ جمعہ ہے بھی میرا خیال ہے 10 میں، 10 تاریخ کا جمعہ ہے۔ ہر بدعتی چاہے عقیدے کی بدعت، عمل کی بدعت، یہ جو آج ان دنوں میں ایک فرقہ نمودار ہوتا ہے، اوپر بھی کالے اندر بھی کالے، دل بھی کالے کپڑے بھی کالے، یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس سنی شیعہ میں یہ فرق ہے، شیعہ روتے ہیں سنی روتے نہیں، وہ غم حسین مناتے ہیں یہ مناتے نہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ ابھی کل امریکہ سے ایک ساتھی پیغام، ان کے رشتہ دار تھے، تو اسے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے ویڈیو بھیجی وہ لاہور والے ڈاکٹر پادری کی، اور اس میں وہ ڈاکٹر پادری کہتا ہے جو غم حسین میں روئے نہیں تو وہ سنی نہیں ہے، اس لیے میں روتا ہوں رلاتا ہوں۔ اس پر چند ایک ضعیف قسم کی روایتیں وہ بھی پیش کی، تو اس نے کہا کہ چند پڑھے لکھے لوگ اس کی یہ ویڈیو دیکھ کر شیعہ ہو گئے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ وہ فرق ہی یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ روتے ہیں سنی روتے نہیں، اور غم حسین میں رونا یہ شیعہ تھے، باقی پتہ ہی نہیں۔ تو یاد رکھو یہ وہ فرقہ ہے جو یہودیت سے بھی بدتر ہے۔ یہودی اتنا بدتر نہیں جو یہ فرقہ بدتر ہے، عیسائی اتنا گھنونا اور گندا شیطان نہیں جتنا یہ فرقہ گندا اور شیطان ہے۔ ہندو سکھ مجوسی سے بھی بدتر یہی فرقہ ہے، اور ذرا خیال کرنا یہ وہ فرقہ ہے جو سب سے اول توحید کا دشمن، رسالت کا دشمن، ختم نبوت کا دشمن، قرآن کا دشمن، صحابہ کا دشمن اور تمام عقائد اسلام کا دشمن۔ جہاں رونے دھونے کی بات نہیں، ان کا عقیدہ توحید یہ ہے اللہ نے کائنات بنائی اور 12 اماموں کے حوالے کر دی، یہ امام بیٹا دیتی، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتی، امام کے اختیار میں موت و حیات ہے، امام کے اختیار میں قسمت رزق کے فیصلے ہیں، اور پوری کائنات میں نظام چلانے والے ہمارے 12 امام ہیں۔ اللہ نے کائنات بنائی تھی، اب اللہ رب العزت معاذ اللہ نعوذ باللہ
اب اللہ نے یہ سارے اختیارات ان 12 اماموں کو دے دیئے، لہذا اولاد کا مسئلہ، قسمت کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ اور اسی طرح کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان میں تصرف کرنا، یہ ہمارے اماموں کو اختیار مل گئے۔ اس لیے ہم اگر پکاریں گے تو اماموں کو، نظر منت مانیں گے تو امام کے نام کی، اور ساری الوہیت کی تعظیم میں ان اماموں پر خرچ کریں گے۔ یہ وہ کفر اور وہ شرک ہے جو جس کے قائل مشرکین اور کافروں کے ساتھ پیارے پیغمبر نے تلوار اٹھا کر جہاد کیا۔ یہ وہی ابو جہل والا نظریہ۔ اسی طرح ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے، امام پہ وحی آتی ہے، حالانکہ عصمت نبی کا خاصہ ہے، وحی پیغمبر کا خاصہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کسی شخصیت کو معصوم سمجھنے والا یا کسی پر وحی کا آنے کا عقیدہ رکھنے والا، یہ مرزا قادیانی سے بڑھ کر ختم نبوت کا منکر ہے۔ رونے دھونے کا صرف اختلاف نہیں، پھر اس مردود فرقہ کا یہ نظریہ ہے کہ سب صحابہ جھوٹے تھے، حضرت علی سمیت ان کا عقیدہ سب جھوٹے تھے۔ فرق یہ ہے کچھ صحابہ جھوٹ ظاہر کر کے بولتے تھے اور حضرت علی چھپے چھپے بولتے تھے، جس کا نام انہوں نے تقیہ رکھا۔ تقیہ تو سب صحابہ کو جو جھوٹا کہے کہ سب صحابہ جھوٹے تھے، کچھ جھوٹ کو واضح بیان کرتے تھے اور کچھ تقیہ کے رنگ میں جھوٹ بولتے تھے، اور جو صحابہ کے جھوٹے ہونے کا مدعی ہو اور جس کا عقیدہ ہو کہ اصحاب پیغمبر سب کے سب جھوٹے تھے، تو میرا سوال یہ ہے پھر قرآن کیسے سچا ثابت ہوگا؟ پیغمبر کا فرمان کہاں سے ملے گا؟ اور وہ شہادت اور وہ گواہی وہ کہاں سے درکار ہوگی، کہاں سے میسر ہوگی، جس شہادت کی بنیاد پہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کو تسلیم کیا جائے؟ اگر قرآن سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو قرآن کے راوی پیغمبر کے صحابہ ہیں، صحابہ کو سچا ماننا ہوگا۔ پیغمبر کی نبوت کا دعویٰ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو اس کے عینی شاہدین، عینی گواہان نبوت، شاہدین رسالت، وہ صرف اصحاب محمد مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ پیغمبر کریم کے معجزات دیکھے، بعد والوں نے تو نہیں دیکھے۔ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت ملاحظہ کیا کہ پیغمبر زمین پہ کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ آسمانوں کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کے گواہ کون ہیں؟ یہ آپ کی نبوت کے نشان ہے۔ یہ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر کریم برتن میں ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ یہ اصحاب رسول نے ہمیں بتایا۔ قال رسول اللہ کا شاہد بھی صحابی ہے، قال اللہ کا شاہد بھی صحابی ہے۔ اگر سارے صحابہ معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جائیں یا ان کو کاذب مان لیا جائے، پھر نہ قرآن ہونا ثابت ہوگا، نہ محمد مصطفیٰ کا دعوی نبوت ثابت ہوگا، اور نہ اسلام کا اسلام ہونا ثابت ہوگا۔ یہ صرف رونے دھونے کا چکر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ وہ روتے ہیں، یہ روتے نہیں۔ بس
سنی شیعہ کا فرق ہے، لوگ بھی عجیب ہے۔ اگر شیعہ کا ایک عقیدہ امامت اس پہ بات کی جائے، دہلی سے لے کے ایران تک شیعہ اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ ایک عقیدہ امامت، باقی تو بے شمار عقائد ہے۔ اور عقیدہ امامت اختراعی بدعت، عقیدے کی بدعت، تعزیہ اختراعی بدعت، تابوت اختراعی بدعت، یہ ماتم اختراعی بدعت، من گھڑت۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کیونکہ دیکھتے تم بھی ہو، کوئی شریک تم بھی ہوتی ہو۔ اچھا، یہ وہ بدعات ہیں جن کو احمد رضا خان نے بھی بدعت کہا، لیکن احمد رضا خان فرض کیا کہ یہ چیزیں بدعت ہیں، ان پر بدعت کی تعریف سچی آ رہی ہے، تو کل شریف کیسے نکلے گا؟ 40واں میلاد، برسیاں یہ کیسے نکلیں گی؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ چونکہ شیعہ کرتے ہیں لہذا بدعت ہے، اور جو ہم کریں تو وہ ہیں معمولات اہل سنت۔ کیا بات ہے، وہ ہے بدعت حسنہ۔ دنیا کا کوئی بریلوی عالم جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں جس اصول سے تعزیہ بدعت ہے، اسی اصول سے تمہارے کل 40ویں میلاد، عیدیں اور یہ جو تم خرافات کرتے ہو، یہ بھی اسی اصول سے بدعت ہے۔ یا تو ان کے ساتھ تعزیہ نکالو، وہ تعزیہ جو شیعہ نکالتے ہیں محبت میں نکالتے ہیں دشمنی میں؟ ان سے پوچھو، محبت میں نکالتے ہیں دشمنی میں؟ اچھی نیت سے نکالتے ہیں بری نیت سے؟ ان کی نیت تو اچھی ہے نا، تو پھر وہ کیوں نہیں بدعت حسنہ؟ ان سے ہمارا سوال ہے، رضا خانیوں سے۔ احمد رضا کہتے ہیں تعزیہ بدعت ہے، حرام ہے۔ میں نے کہا عید میلاد النبی 40واں کل، یہ کہتے نہیں وہ بدعت حسنہ ہے۔ واہ واہ، اب بریلویوں کے لیے یہ گلے کا کانٹا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو وہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ بدعت کہتے اس کو ہیں جو پیغمبر کریم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اسے نیکی سمجھ کے کیا جائے، ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ خیر، وہ اگلا مہینہ آ رہا ہے بدعات کے پوسٹ مارٹم کا۔ ابھی کچھ بدعات جہاں سنی کہلوانے والے لوگ کرتے ہیں محرم میں، چند ایک کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو پہلے ذہن میں رکھو، بدعتی رسول کا دشمن ہے۔ بدعت کرو گے مارے جاؤ گے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ محرم میں ختم شریف، کیا جی ختم پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی حافظ بھاگ رہے ہیں۔ یہ سیزن ہے حافظوں کا، محرم کے 10 دن ختموں کا سیزن۔ اب ان سے پوچھو یہ ختم، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن خوانی پر اجتماع، مانگ اور ونگار، یہ میرے نبی کی شریعت میں ثابت ہی نہیں۔ پھر محرم کے ختم، ادھر ٹولی ادھر ٹولی ادھر ٹولی ادھر ٹولی، گلیوں میں دیکھو تو حافظوں کے سر پہ سپارے ہوں گے، آج فلانی جو، اور نمبر لگے ہوئے ہیں، تاریخیں، ڈیٹیں۔ اگر حافظ کی ڈیری چیک کرو تو ڈیٹیں دیتا ہے، وہ جی اتنے دنوں کے خطیب کی تاریخوں کی طرح ڈیٹیں۔ اور یہ ختم والے پروگرام یاد رکھو، یہ میرے نبی کی شریعت میں بدعت ہے، بدعت محرم ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ایک منقطع اور ضعیف روایت کی بنیاد پہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم کو حلوہ پکانا چاہیے۔ انہوں نے روایت بھی گھڑ لیے،
اور وہ روایت بھی کہ جو 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ وسعت کرے گا، توسیع کرے گا، یعنی توسیع کا معنی ہے حلوہ، چاول، پراٹھے، کھچڑا، یہ پکائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ مارو بے ایمان ملا، کھانے پینے کے پروگرام کیسے بنائے، کیسا بہانا ہے؟ حلوہ آپ بھی میرا خیال ہے اس کا ثبوت میرے نبی کی شریعت میں نہیں۔ جو مولوی روایت بیان کرتا ہے بالکل منقطع، سندن بھی متنن بھی، درایتن روایتن، تو اس بدعت سے بھی بچو۔ تیسرے نمبر پر اس عشرہ میں کچھ لوگ ایصال ثواب کی خاص شکلیں اختیار کرتے ہیں، خاص شکلیں، اور انہوں نے سمجھا ہے کہ شیعہ چونکہ پٹکا کرتے ہیں اس لیے ہم چاول پکا کے تقسیم کر دیں، حلوہ پکا کے تقسیم کر دیں، سبیل لگا کے تقسیم کر لیں۔ یہ خاص قسم کے اور خصوصاً نام نہاد دیوبندی یہ بھی اس چبل میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی جو سب علماء دیوبند کے بڑے ہیں، ان کا فتاوی رشیدیہ ہے، حضرت گنگوئی نے عجیب مسئلہ لکھا، فرماتے ہیں کہ اس عشرہ میں کسی نے سوال کیا خیرات، صدقات وغیرہ کرنا، حضرت نے فرمایا تشبہ بالروافض کی وجہ سے حرام ہے، شیعوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بدعتی، مشرک اور کسی کافر قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حکم بھی اسی والا ہوگا۔ اس حدیث کی بنیاد پہ دیوبند کے امام اور ابو حنیفہ ثانی اللہ عالم ربانی مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی ان کے فتاوی رشیدیہ میں واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے۔ اس لیے یاد رکھو ان ایام میں ایصال ثواب کے ہم قائل ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہ لگے، لیکن ایصال ثواب ہو سنت کے مطابق، تمہارے طریقوں پہ ایصال ثواب نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ ایصال ثواب کی منکر ہے، ایصال ثواب برحق، لیکن بدعت سے خالی ہو تو ثواب ہوگا، اور بدعت کی مشابہت سے بھی خالی ہو تو ثواب ہوگا۔ اگر بدعت پر مبنی ہے، کل 40 میں ختم، حلوے، چاول، برادری، امیر لوگوں کو دعوتیں کھلانا، ان چیزوں پر مبنی ہے تو نری خدا کی لعنت ہے، ثواب ملتا ہی نہیں۔ ان پہ تو رسموں بدعتوں پر خدا کی لعنت آتی ہے، تو ایصال ثواب کیسے ہوگا؟ کچھ لوگ فرقہ عثمانیہ جو اصلی مرتد ہیں، اصلی خالصتاً مرتدوں کی جماعتیں، اور خیال کرو آپ لوگوں کے سامنے وہ آتے ہیں توحید کا نام لیتے ہوئے، توحید کا نام لیتے ہوئے، حالانکہ اصلی مرتد ہیں فرقہ عثمانیہ کے لوگ۔ ان کے نزدیک یہ رافضیوں کی طرح بے ایمان ہیں، اور ان کی بڑی بڑی علامات، اگر کوئی چند علامتیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ سمجھ لو یہ زندہ کا سے۔ ایک بات چھیڑتے ہیں کہ انبیاء کے اجساد گل سڑ گئے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے بطور خرق عادت کے ان کو محفوظ رکھا، اور اس پر اہل سنت کا سلفاً خلفاً خیر القرون سے لے کے آج تک اہل سنت کے اس پہ اجماع اور اتفاق ہے، اور اہل سنت والجماعت میں سے کسی نے بھی حفظ اجساد انبیاء کا انکار نہیں کیا، سب کے سب قائل ہیں۔ عام اس سے کہ محدثین ہوں، فقہا ہوں، مؤرخین ہوں، امت کے سب طبقات ان کا اس پہ تصریحات موجود ہیں، حتیٰ کہ ہم
ہمارا فقہ حنفی، ہم حنفی لوگ ہیں، اور حنفی کا مطلب یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں ہم مذہب حنفیہ کے قول کو لیتے ہیں۔ اجتہادی مسائل میں جو منصوص مسائل ہیں، جہاں کتاب و سنت کی نص موجود ہے، وہاں پر امام ابو حنیفہ بھی پابند ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے، اور حنفی بھی پابند ہیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کے۔ کیا کریں، ہر جگہ پہ چور بیٹھی ہے۔ کئی لوگ حنفی کا نام سن کے آگ بگولا ہو جاتی ہے، لیکن جاہلوں کو پتہ نہیں ہے حنفیت خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اجتہادی مسائل بھی ترجیح دیتے ہیں مذہب احناف کو، اور ان کی کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ، مبسوط، سرخسی کی، اسی طرح کی اور کتب، وہاں پر ایک جملہ لکھا، بڑا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ہیں ہوبل یوم کما وضع، اللہ کے رسول کا جسد مبارک آج بھی اسی طرح تر و تازہ محفوظ موجود ہے جس دن پہلے دن رکھا گیا تھا۔ ہوبل یوم کما وضع۔ سرخسی نے لکھا ہوبل آنا کما وضع۔ علامہ ابن کثیر شافعی المسلک ہے، اس نے لکھا ہوبا کل میت اليوم، آج بھی پیارے پیغمبر کا میت مبارک، وجود مبارک اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے آج کا تازہ میت ہو۔ کل میت اليوم ہے، میت ہے محفوظ۔ پھر اسی پر قرآنی قرآن موجود ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ، سال تک لاٹھی گل گئی، پیغمبر کا وجود سلامت رہا۔ حضرت عزیر 100 سال تک دفن نہیں ہوئے، وجود سلامت رہا۔ اور وہ حدیث جو معید بالقرآن ہو وہ کل متواتر ہے، اور پھر جس پر امت کا اجماع ہو تو وہ بالکل قطعی اور کل متواتر مثبت عقیدہ ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ ظن نہیں رہتا، وہ ہوتا ہے حق اور قطعی چیز۔ تو یہ وہ مردود فرقہ عثمانیہ، ان کی ایک علامت یہ ہے، کہتے ہیں انبیاء کے وجود ختم ہو گئے، گل سڑ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ رکھنے والا پکا زندیق اور حکماً مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی ایسا مردود مل جائے اس میں منہ پہ لعنت کرو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا اصالہ ثواب کے منکر ہے، مطلقاً منکر ہے، حالانکہ اصالہ ثواب قرآن سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور یہ مطلقاً منکر ہے، تو اس لیے یہ بھی ان کے کفریات میں سے کفر ہے۔ تیسرا محرف قرآن، 80 کے قریب آیات ہیں جن کی تحریف کرتی ہے اور معنی بدلتی ہیں، ایک آیت کی بھی تحریف کفر ہے، اور جو 80 آیات کی تحریف و انکار کرے وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو یہ ہے توحید کا نام لیں گے لیکن اندر ان کے گند موجود ہے، اس لیے خبردار ہو کے رہو۔ تو اب یہ کر رہا تھا، اصالہ ثواب کی ہم قائل ہیں لیکن ہو سنت کے مطابق۔ یہ محرم کے کھچڑے چاول کل 40ویں جمعراتی جمعے اور یہ مخصوص ڈرامہ بازی، یہ اصالہ ثواب نہیں، یہ پیغمبر کی شریعت میں دھاندلی کرنا ہے، اور یہ بدعت ہے، اور یہ قابل لعنت ہے، اس پہ ثواب نہیں ملتا۔ اور ہوتا بھی اکثر برادری کو خوش کرنے کے لیے، یہ خود سوچ لینا، جو کرتے ہیں وہ سوچنا۔ اسی طرح اس محرم میں جب عاشورہ آئے گا تو زنانیاں قبرستان جائیں گی، قبروں پہ پانی ڈالیں گی، پھول ڈالیں گی، تو جہاں پر کئی گناہ جمع ہوتی ہیں، ایک گناہ یہ ہے عورتوں کا یوں بے پردہ ہو کے قبرستان جانا امت کے کسی ایک فقیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ احمد رضا خان اس نے مستقل رسالہ لکھا
اور وہ میرے پاس موجود ہے۔ احمد رضا خان نے لکھا کہ مزارات اولیاء پر جب عورت جاتی ہے اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور احمد رضا نے کہا کہ جو عورت قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہے جب گھر سے نکلتی ہے اس پہ خدا کی لعنت برسنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ واپس آئے برابر اس پہ خدا کی لعنت برستی رہتی ہے۔ یہ تو وہ بدعتی مولوی ہے، وہ بھی مان گیا یہ بات۔ اور جہاں اہل سنت کا مذہب ہے وہ بھی یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اس طرح قبرستان میں بے پردہ آنا، بے پردگی کا الگ گناہ، قبرستان میں اس طرح جمگھٹا بنا کے آنا یہ الگ حرام، الگ گناہ، اور پھر عاشورے کو خاص کرنا یہ الگ بدعت اور الگ لعنت۔ تجھے کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے قبرستان کی زیارت کی ہے، قبرستان کی زیارت مسنون ہے، لیکن کوئی دن مخصوص کر کے جانا اور اپنی طرف سے طے کر کے جانا کہ عاشورہ ہوگا یا فلانا دن ہوگا، خاص دن اپنی طرف سے مقرر کرنا، یہ میرے نبی کی شریعت میں بدعت ہے، اضافہ ہے، اور یہ کرنے والا وہ پیغمبر کا دشمن ہے۔ اگربتیاں، موم بتیاں یہ بھی جلاتی تو ایک شانی بدعتی ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دو، تیسرا پیغمبر کا شانی اور دشمن ہے اصحاب رسول کا دشمن۔ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ پیغمبر کا دشمن ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، پیغمبر کریم نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے معاملہ میں۔ لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان پہ تنقید نہ کرنا، میرے بعد ان پہ تنقید نہ کرنا، ان پہ اپنے تجربے نہ کرنا۔ غرض کہتی ہیں کہ جب نشانہ سیکھنے لگتی تو کوئی چیز آگے کھڑی کرتی نشانہ سیدھا کرنے کے لیے، پھر اس کو مارتے ہیں۔ مقصد حقیقتاً مارنا نہیں ہوتا، تجربہ کرنا ہوتا ہے، اپنا نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں غرض۔ فرمایا میرے صحابہ پہ بک بک کی ٹریننگ نہ کرنا، بکواس بازی، تنقید، تبرہ نہ کرنا، مذاق کے طور پہ بھی نہ کرنا، تجربے کے طور پہ بھی نہ کرنا۔ کتنے عجیب لفظ ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ آگے من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا اس کے دل میں میں محمد کی محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کے صحابہ سے محبت یہ نبی کی محبت کی سند ہے۔ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے عداوت رکھے، ابغضا، شانی کا معنی میں نے کیا بتایا، شنعان قوم بغض قوم، شنعان کا معنی بھی بغض، عداوت۔ من ابغضهم، جو ان سے بغض رکھے گا، فَبِبُغْضِي ابغضهم، ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان کے دل میں جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے ان کے دل میں حقیقتاً میرا بغض ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اصحاب رسول پہ تبرہ کرنے والا، اصحاب رسول کی تنقید کرنے والا، اصحاب پیغمبر پر تبصرے، غلط تبصرے کرنے والا، وہ پیغمبر کا دشمن ہے، چاہے وہ مودودی کی شکل میں ہو، چاہے خمینی کی شکل میں ہو، یا طارق جمیل کی شکل میں ہو۔
نہیں ادھر ذرا بے شک کم ہے. اب کہیں گے کہ جمیل نے کب کہا؟ سنو اس کے کلپ. ہمارا کوئی اسے زمین کا جھگڑا نہیں، خدا کی قسم، نہ کوئی اور رولا. ہم چاہتے ہیں جو دین کا دشمن ہو اس کو بے نقاب کیا جائے. دین کا ڈاکو چاہے دیوبندی کہلوا کے ہو یا بریلوی یا شیعہ کہلوا کے ہو، یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور بیچارہ بسترا اٹھا کے پھرتا ہے، لہذا جو بک بک کرے ہم کہیں کچھ نہ کہو. یہ دو رنگی ہم سے نہیں ہو سکتی. زیادہ ناراض نہیں ہو گئے؟ خیر ہے، کوئی نہیں مسئلہ، ٹائم ختم ہونے والا ہے. اس سے بڑا سب کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ کے متعلق فیصل آباد کا واقعہ، ابھی تو وہ فیس بک پہ بھی آ گیا. ایک مدرسہ پہ گئے، حضرت معاویہ کا نام لکھا تھا، اس نے وہ نام مٹوا دیا. یہ اس کے اپنے قریبی ذرائع اب فیس بک پہ دے رہے ہیں باقاعدہ. اس نے کہا اس کو صاف کچی لگا کے صاف کر دو، اور اس کا وہ واقعہ کربلا سنو تو آپ فرق نہیں کر سکتے یہ ایران کا ذاکر ہے یا ریبینڈ کا تبلیغی ہے. یعنی سارے وہ ذاکرین والے جھوٹ، اور کومنٹری کر رہا ہے. اتنے بار کے ظہر کا وقت ہو گیا، یوں نمازیں پڑھی، لگتا ہے کہ یہ طارق جہیل وہاں کربلا میں شمر کے ساتھ موجود تھا. ہاں ایسی کومنٹری ہو رہی ہے، اور ساتھ روتا بھی ہے، ماتم بھی کرتا ہے، اور پوری جھوٹی کومنٹری بھی. تو آپ اگر وہ واقعہ کربلا کی تقریر سنیں اس کی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر آپ میں رتی بھر بھی انصاف ہو تو آپ کو ایران کے ذاکر اور اس ریبنڈی ذاکر کے درمیان ذرا فرق نہیں نظر آئے گا. بالکل انہی والی بولی، انہی والے جھوٹ اور انہی والی کومنٹری، ایک ہی چیز. اور پھر اس سے بڑھ کے اتنا ظالمانہ جملہ کہ جو سب صحابہ کو کافر کہیں ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑا زندقہ کیا ہوگا کہ رائبینڈ میں پلنے والا اس حد تک رفض کا شکار ہوا کہ جو سب صحابہ کو کافر کہے. کہتے ہیں میں نے اپنے اکابر کی کتابوں میں دیکھا ہے. میں نے کہا اگر تیرے کسی اکابر نے یہ لکھا ہے نا، تیرے اس اکابر پہ بھی خدا کی لعنت ہے اور تجھ پہ بھی خدا کی لعنت ہے. اچھا خیر، ان شانیہ کا ہوبل ابتر، پیغمبر کا دشمن ہے صحابہ کا دشمن، چاہے جس شکل میں. اصل مصیبت یہ ہے جہاں تک میرے ساتھ سارے چلتے ہیں، کسی کو کہو نا کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، کہیں گے سبحان اللہ. لیکن آگے میں پڑھوں عبارت کہ ماسٹر امین اکاڑوی جیسا دجال اس نے حضرت معاویہ کی توہین کرتے ہوئے یہ لفظ لکھے کہ یزید اپنی بہنوں سے زنا کرتا تھا اور حضرت معاویہ کو علم بھی تھا. یہ احمد رضا خان نے بھی لکھا فتاوی رضویہ میں، اور اس ماسٹر امین اکاڑوی دجال نے بھی لکھا تجلیات میں، اور کہتے ہیں حضرت معاویہ کو جب علم ہوا تو حضرت معاویہ نے کہا دن کو صبر کیا کر، جب رات آتی ہے تو دشمن کی آنکھ سو جاتی ہے. آپ ایمان سے بتائیں کوئی غیرت والا باپ یہ برداشت کرے گا کہ اس کا بیٹا اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے اور پھر نرمی سے نصیحت کرے؟ یہ اپنے آپ کو دیوبندی اور واہیاتی للوڑیت کا حجت اللہ فی الارض ہے، اور یہ دجال خمینی سے بھی 2 قدم آگئی ہے. ابھی یہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ تجلیات صفدر میں ہے کہاں. میں نے کہا جس کو نہیں ملا میرے پاس آئے، تجلیات بھی موجود ہے، عبارت بھی موجود ہے. اگر میں عبارت نہ دکھاؤں میری وہ سزا جو چور کی، اور اگر تم مان کے بھی ماسٹر امین پہ لعنت، وہ دیکھ کر بھی ماسٹر امین پر لعنت نہ کرو
اور اس کو یہودی نہ قرار دو، پھر تم پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ یہ معمولی مسئلہ ہے۔ بہنوں سے صحبت کرتا تھا اور حضرت معاویہ نے کہا رات کو کیا کر، دن کو صبر کیا کر، یعنی اتنا بھاری بکواس۔ تو پیغمبر نے تو فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کوئی برا جملہ نہ کہنا۔ اور اس قدر تذلیل صحابہ کی، اس قدر صحابہ کا کردار بیان کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کی رگوں میں رافضیت کا خون ہو، جس کی رگوں میں سنیت کا خون ہو، وہ مر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک بزرگ اٹھا، یہ ہے شیخ الحدیث نصرت العلوم، بڑا شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر، اس کی سماع الموتیٰ میرے پاس موجود ہے۔ جب کسی نے کہا نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو قرآن پڑھ کے کہہ رہی ہیں، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اب شیخ الحدیث سے جواب نہ بنا۔ ویسے تو لوگوں کو کہتے ہیں نا اکابر نے نہیں سمجھا، تو کسی نے سوال کیا حضرت عائشہ نے نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا اور قرآن کی آیت کا معنی کیا۔ اب اس شیخ الحدیث کی قلم، اس کا ظلم دیکھو، بجائے جواب دینے کے وہ شیخ الحدیث کہتا ہے رایوہا رای النساء، عائشہ کی بات کی کیا وقت ہے، وہ تو عام عورتوں والی بات کر گئی ہے۔ یہ نصرت العلوم کا شیخ الحدیث ہے، ایران کی بات نہیں کر رہا، نصرت العلوم کا، اور کہتے ہیں وہ تو عام زنانیوں عورتوں والی بات کر گئی۔ میں نے کہا شیخ الحدیث صاحب شرم آنی چاہیے تھی۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور مولوی سرفراز کہتے ہیں رایوہا رای النساء۔ صریح قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ رایوہا رای النساء، اور قرآن کہتے ہیں لستن کاحد من النساء، ساری جہان کی عورتیں مل جائیں پیغمبر کی بیویوں جیسی نہیں بن سکتی۔ بس کر، ٹائم ختم ہے۔ یہ آج پتہ نہیں ناروں والی قوم کہاں سے آئی۔ لستن کاحد من النساء۔ اور پھر کسی نے سوال کیا جی اس کی سی ڈی میں بھی موجود ہے اور فوائد صفدریہ میں بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ جو کہتی ہیں مردے نہیں سنتے، آگے کہتے ہیں ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، میرے پاس موجود ہے، جس کو شک کو میں دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں ہم نے عائشہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں المیت یسمع، جو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، صرف نصرت العلوم میں ہے، المیت یسمع۔ اور وہ اپنی تقریر میں بھی لکھا، آڈیو بھی موجود ہے اس میں بھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں لا تسبوا اصحابی، صحابہ کی عزت کے پاسبان ہیں تو صرف اشاعت التوحید والے۔ لوگ کہتے ہیں عظمت صحابہ کے نام پہ ووٹ لیتی ہے، نوٹ لیتی ہے، لیکن جب مذہب کی باری آئے، صحابہ کے فہم کو چھوڑا تو محمد بن مروان لے آئے۔ صحابہ قرآن پڑھ کے کہے نہیں سنتے، تو یہ کہتے ہیں محمد بن مروان کو بھی سلام ہے، اس کی مانتے ہیں شیعہ رافضی کی، اور صحابہ کی نہیں مانتے۔ صحابہ قرآن پڑھ کے بتائیں تب بھی نہیں مانتے۔ کوئی زازان کو چاچا بنا رہا ہے، کوئی محمد بن مروان کے پیچھے، کوئی منہال ابن عامر کے پیچھے، کوئی کسی کذاب دجال شتام
سدی قلبی رافضیوں پر ایمان لے آئے، اور صحابہ قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھاتے رہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ ان کی طبیعت صحابہ کا فہم اور اللہ کا قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رافضیوں شیعوں کی روایتوں کو سینے سے لگایا۔ تو میں کیسے مان لوں کہ تم عظمت صحابہ کے پاسبان ہو؟ یہ تو منافقت ہے۔ خیر، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کتنے شانی؟ پیغمبر کے دو قسم کے شانی اور دشمن ہیں، ظاہری باطنی۔ باطنی دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن کلمہ گو مشرک، کلمہ گو بدعتی، اور کلمہ پڑھ کے پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید کرنے والا، چاہے کسی فرقے کا بھی ہے، پیغمبر کے صحابہ، یہ شان پیغمبر کے صحابہ پہ تنقید اور سب کرنے والا، یہ شانی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر شانی اور پیغمبر کا دشمن ہے رسول اللہ پہ جھوٹی روایتیں بنانے والا، آپ کے ذمہ جھوٹ لگانے والا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرا پیغمبر آپ اپنا مشن بیان کریں، فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ، آپ اپنے مشن پہ قائم رہیں۔ آپ کا چاہے ظاہری دشمن ہوگا، باطنی دشمن ہوگا، اس کی میں جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو سورۃ الکوثر کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ تو میں نے بڑی مختصر کر دی، اس پر میرا خیال ہے تقریباً 14 میری تقریریں موجود ہیں مفصل، تو اس کا میں نے خلاصہ ذکر کر دیا کہ مقام محمد مصطفیٰ اور پیغام پروگرام محمد مصطفیٰ اور انجام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین مضمون اس کوثر میں بیان ہوئے، اور یہ تینوں مضمون قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، اور پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورۃ الکوثر میں آ گیا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ پر کربلا، ماتم اور ماتمی، اس کی میں خبر لوں گا، اور آج میٹنگ بھی جمعے کے بعد نہیں ہوگی اور سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے۔ آئندہ جمعہ پر سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔